اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما يحب ويرضى۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله مولانا العظيم، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، رواه الترمذي، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج کی جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، 5 راتیں، اس میں سے ایک عیدین کی رات ہے، پھر وہ عید الفطر ہو اس کی رات بھی دعا کی قبولیت کی رات، یا عید الاضحیٰ ہو بقری عید ہو اس کی رات بھی دعا کی قبولیت کی رات۔ تو آج کی رات ہم جم کر کے اپنے اللہ سے دعا کر لیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ مبارک راتیں ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، تو 9 راتیں تو ہو گئی، آج 10ویں رات ہے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی رات، اتنی مبارک رات، اتنی برکتوں والی رات، اتنی رحمتوں والی رات، اتنی عظمتوں والی رات کہ یوں فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا ایسا گویا کہ شب قدر میں عبادت کرنا، اس رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر۔
ہم لوگ تلاش کرتے تھے نا 21 23 25 27 29 شاید یہ شب قدر ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ شب قدر ہو، شاید یہ شب قدر ہو، اس کو تو تلاش کرنا ہے۔ وہ رمضان میں 2 مرتبہ آتی ہے شب، وہ جو بڑی رات ہے، عظمتوں والی رات لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، وہ سال میں 2 دفعہ آتی ہے۔ ایک تو رمضان میں ہوتی ہے، اور نمبر 2 پورے 11 مہینے میں کبھی بھی ایک رات ہوتی ہے، سال میں 2 مرتبہ آتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ دونوں راتیں حاصل کر سکیں، اس کا ثواب بہت زیادہ۔ کوئی آسان شکل، کوئی آسان فارمولا کہ ہمیں یہ دونوں عظمتوں والی رات، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، ہمیں یہ دونوں رات مل جائیں، فرمایا کہ پورا سال پابندی سے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ ہمیں دونوں برکتوں والی رات مل جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے آدھی رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دوسری آدھی رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ عشاء جماعت کے ساتھ، فجر جماعت کے ساتھ، پوری رات عبادت کا ثواب۔ اب اگر کوئی پورا سال اہتمام کرے، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے، اول وقت پڑھے، کوالٹی والی پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ بتاؤ کیا اس کو شب قدر ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور یہ 10 راتیں، 9 راتیں تو چلی گئی، کچھ لوگ تھے انہوں نے قدر کیا، انہوں نے وصول کیا۔ یہ 10 راتیں اور 10 دن جو ہے نا، یہ سیزن تھے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ سیزن، اسی طرح یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں یہ فرمایا کہ سیزن۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیزن میں تاجر اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے، اپنی کوشش کو اور اپنی قربانیوں کو بڑھا دیتا ہے، محنت زیادہ کرتا ہے، ہاتھ پیر زیادہ مارتا ہے، صبح جلدی دکان پر جاتا ہے، شام کو لیٹ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سیزن ہے، کمائی کا مہینہ ہے، کمائی کا موسم ہے، تھوڑی محنت کر لو، پورا سال آرام سے بیٹھ کر کے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سیزن بتاتے ہیں، رمضان کا مہینہ سیزن، اور یہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں سیزن، یہ ایسے 10 دن تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ 10 دنوں میں اگر کوئی عمل کرے، وہ اللہ کو اتنا محبوب جتنا کسی اور دن میں محبوب ہے۔ یہ 10 دن، ابھی آئندہ کل ایک دن اور باقی ہے، ذی الحجہ کے 10 دن میں اگر کوئی عمل کرے، وہ اللہ کو بہت پسند، وہ اللہ کو بہت پیارے، وہ اللہ کو بہت محبوب، اتنے محبوب کہ رمضان کے علاوہ کسی اور دنوں میں اللہ کو اتنے محبوب نہیں۔ رمضان کے بعد اگر کوئی عظمتوں والے دن ہو تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ یہ 10 دنوں میں کوئی عمل کرے، اللہ کو بہت محبوب، اتنے محبوب کہ پورے سال میں وہ عمل اتنے محبوب نہیں جتنے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں محبوب، سوائے رمضان، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو مہینہ اللہ کا ہو وہ تو عجیب برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے، برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ آئندہ کل ہمارے پاس ایک دن باقی ہے، ابھی جو 9 دن گزرے، پہلی ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک، اس کا ثواب فرمایا ایک روزہ جس نے رکھا، اللہ اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب دے گا۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے روزے رکھے، اللہ نے ان کو توفیق دی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزے نہ رکھ سکے۔ وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر آئندہ سال ہم کو یہ عشرہ ذی الحجہ ملے گا تو ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ تھے جو گزشتہ سال ذی الحجہ کے مہینے میں تھے اور اس سال وہ نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہمیں بھی پتا نہیں ہے کہ آئندہ سال ہمیں ذی الحجہ کا یہ برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن ایک امید کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں عافیت
زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، روزے رکھ سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، اپنی آخرت کو بنا سکیں۔ یہ ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ تو آئندہ کل کا جو دن ہے یہ بھی بڑا پیارا دن، اور آج کی جو رات ہے یہ بھی بڑی پیاری رات ہے۔ آج کے دن سے ایک اور عمل شروع ہوا ہے جو صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی بڑی زبردست تعریف ہے۔ ایک بار اور پڑھ لیں تاکہ تازہ ہو جائے، آئندہ کل بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تعریفی کلمات، یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی حمد، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، یہ جملے اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ فرض نماز کا سلام پھیر کے آواز سے پڑھے۔ مرد حضرات یہ واجب ہے ایک مرتبہ پڑھنا، اور مستورات آہستہ پڑھے، ان کے لیے بھی پڑھنا واجب ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر فرض نماز چھوٹ گئی، اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی سلام پھیر کر تھوڑا آواز سے پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا ترجمہ؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، عبادت ایک اللہ کی جائے گی کیونکہ وہی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عبادت اسی ایک اللہ کی جائے گی کیونکہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اسی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ بڑے مبارک کلمات ہیں، اور یوں فرمایا کہ ذی الحجہ کے دنوں میں شروع میں ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلا کر پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے، چلا کر کے پڑھتے ہیں اور پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے اس کا مزہ لیتے ہیں کہ گویا کہ کوئی ایک عجیب کوئی کام ہو رہا ہے۔ نہ، آواز سے پڑھنا ہے اور عظمت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ بتاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے میں اپنی زبان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب میں اللہ کی مانوں گا، کسی اور کی نہیں مانوں گا، کیونکہ اللہ بڑا ہے اور بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انسان کہہ رہا ہے کہ اب میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، میں اپنی پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکاؤں گا، عبادت صرف ایک اللہ کی کروں گا، مدد صرف ایک اللہ سے مانگوں گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیوں؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ارے ہاں، یہ بالکل پکی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ کی سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد۔ اور سنو، ساری تعریف کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات۔ تو یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح ہم جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ
फजर बाद असर के बाद तो हम पढ़ते हैं, अगर कोई पांचों नमाजों के बाद पढ़ना चाहे तो इस सिलसिले में भी बात मौजूद है कि वो पांचों नमाज के बाद ये पढ़े। ये पढ़ने वाला इंशाअल्लाह कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा, कभी भी खसारे में नहीं रहेगा। और ये तारीफी जुमले अल्लाह को बहुत पसंद। सबसे अहम इबादत नमाज, नमाज के बाद ये पढ़ी जाने वाली चीज, नमाज के बाद फौरन पढ़ा जाता है अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर आम तौर पर सुभान अल्लाह 33 मरतबा। इसको थोड़ा सा अज़मत के साथ पढ़ें। मैं देखता हूँ थोड़ा दिल भी दुखता है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, हम लोग इसको बहुत रफली पढ़ते हैं, रफली। एक बारीक बात आपको बताऊं, ये 33 मरतबा सुभान अल्लाह, ये 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, अगर कोई सही इसके अदब के साथ पढ़ लेगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह उसको विलायत का नूर दे देगा। कोई मामूली जुमले नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह बेब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अल्लाह वालों को देखा हूँ मजे लेके पढ़ते ऐसे करके, कितने अल्लाह वाले ऐसे हाथ ऊपर करके पढ़ते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत से लोगों को देखा वो बहुत समझ के पढ़ते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ऐसा एक तो पढ़ी रहे, सिर्फ 1 मिनट ज्यादा जाएगी और आखिरत की तैयारी हो रही है, फरिश्ते लिख रहे हैं, जिक्र की तौफीक हो रही है। एक तो अल्लाह ने नमाज के लिए बुलाया, अब उसको जल्दी जल्दी पढ़ना, उसको जाये करना, उसको रफली पढ़ना, उसको सिर्फ एक माहौल के दर्जे में पढ़ना, ये नहीं। हम तो जो भी काम करेंगे दिल की हाजिरी के साथ करेंगे। इसलिए नियत करें कि इंशाअल्लाह जो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ेंगे वो पूरे ध्यान के साथ कि मैं अल्लाह की पाकी बयान कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह उभर के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की नेमतें याद करें, क्या क्या नेमतें हम पर। पानी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर है अल्हम्दुलिल्लाह, बाइक है अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, रहने के लिए मकान दिया अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, दोपहर का खाना मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये सोच सोच कर आंखें सही साली में अल्हम्दुलिल्लाह, कान सही साली में अल्हम्दुलिल्लाह, जुबान सही साली में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतनी सब नेमतें अगर आप याद कर करके पढ़ो आपको मजा आ जाएगा, अल्लाह भी खुश हो जाएंगे और एक कैफियत बन जाएगी कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और शुक्रिया अदा करने से अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाते हैं। यूं फरमाया जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना नवाजेंगे कि वो थक जाएगा। इसलिए थोड़ा ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ आप तरतीब से पढ़े थोड़ा जल्दी जल्दी, लेकिन ध्यान के साथ इसको अहमियत दें। ये समझे कि ये वक्त मेरा बहुत वसूल हो रहा है। ये 100 मरतबा मैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहा हूँ। हर नमाज के 5 नमाज के बाद ये 500 मरतबा मुझे पढ़ने की तौफीक हो रही है। एक सुभान अल्लाह का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा, एक अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा, एक अल्लाहु अकबर का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा। 16-17 किलोमीटर के करीब का पहाड़, बहुत पहाड़, इतना बड़ा और इतना भारी भरकम पहाड़, अल्लाहु अकबर, उससे ज्यादा अल्लाह एक सुभान अल्लाह पे सवाब दे रहे हैं। मेरा रब है जो नवाजने के लिए तैयार है, उसके खजानों के दरवाजे खुले हुए हैं, वो हर वक्त दे रहा है। लेने वाले कहाँ हैं, मांगने वाले कहाँ हैं, मन्नत समाजत करने वाले कहाँ हैं, आजिजी करने वाले कहाँ हैं, अपनी आखिरत को बनाने वाले कहाँ हैं। तो ये तकबीर तशरीफ और ये बातें और ईद की रात, दुआ की कबूलियत की रात। और आपको मैंने बताया अल्लाह ने कुरान में कसम खाई वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा की 10 रातें। इस रात में इबादत का सवाब ऐसा जैसा शब कदर में इबादत का सवाब। अल्लाह ताला कुरान में जब किसी चीज की कसम खाए उसकी अजमत बढ़ जाती है, उसकी वक़ार बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई, इससे आप अंदाजा लगाएं ये कैसी मुबारक रातें, अजमतों वाली रातें, कदरदानी वाली रातें। फरमाया कि ये रातें भी मुबारक, ये दिन भी मुबारक। आइंदा कल जो दिन आने वाला है वो यौमुन नहर,
مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن، سال میں 2 عید آتی ہے، ایک رمضان عید اور ایک بقری عید۔ رمضان عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور بقری عید کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن۔ اور کیا کریں؟ فرمایا کہ جب ابو خوش ہو نا تو ابو سے کچھ مانگ لے، ابو کو ناراض نہ کریں بلکہ کچھ لے لیں ابو سے۔ ابھی تو ابو خوش ہے، ہم نے دیکھا کہ جب شوہر خوش ہوتا ہے تو بیوی کچھ نہ کچھ مانگ لیتی ہے، کچھ نہ کچھ اپنی باتیں رکھ دیتی ہے، اپنے تقاضے رکھ دیتی ہے، آپ تھوڑا سا وہ دلا دیں، آپ یہ دلا دیں۔ اور آج کل تو آئی فون کی بھی ڈیمانڈیں کرنے لگی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خوشی کے موقع پر کوئی بات مانگی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہیں کہ یوں فرمایا کہ اگر دونوں عید میں کوئی روزہ رکھے گا نا تو وہ سب سے بڑا گنہگار اور مجرم ہے۔ حالانکہ روزے کا ثواب کتنا بڑا، فرمایا روزہ میرے لیے اور روزے پر میں خود مل جاتا ہوں، روزے پہ اللہ خود مل جاتا ہے۔ اور ابھی تو 9 دن کے روزے رکھوائے اور ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر دیا، اور عرفہ کے دن ایکسٹرا فضیلت دی، 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے، 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آج سب کا روزہ، کوئی کہے میرا تو بہت دل لگ رہا ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ خوش ہے، میں روزہ رکھ لوں۔ فرمایا نا نا نا، آج اللہ کی مہمانی کا دن ہے، اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو شریعت حرام کہتی ہے کہ یہ حرام کا گنہگار ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کی خوشی کا دن ہے، اس لیے اس کو غفلت میں نہ گزارنا۔ بہت سے لوگ ہیں صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ، قربانی کرتے ہیں اور تھوڑا کلیجی وغیرہ کھا کر کے 11 بجے سوتے ہیں تو 4 بجے اٹھتے ہیں۔ بہت سی جگہ مالدار علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ سوچ ہوتی ہے گوٹا والا میں پڑھ دیں گے، لیکن وہ گوٹا والا ہی ہو جاتا ہے، تو 4 بجے 4:30 بجے وہ لیٹ اٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عید کا دن، اللہ کی خوشی کا دن، اللہ اتنے خوش ہے۔ ہم نے عید کی واجب نماز پڑھی یار جماعت کے ساتھ، جو فرض نہیں تھی واجب تھی وہ تو ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی، اور ظہر کی نماز جو فرض ہے وہ ہم ایسے ہی پڑھ لیں، ایسے غفلت کے ساتھ پڑھ لیں، ایسے اپنے گھر میں پڑھ لیں، ایسے اکیلے پڑھ لیں۔ تو یہ ایسا کام نہ کریں۔ اس لیے جو فرمایا کہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ عید کے دن ظہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ بہت سی جگہ والے اگر سنیں گے تو ان کو افسوس ہوگا کہ ہر جگہ فجر کی نماز کی بات چلتی ہے اور یہاں کیوں ظہر کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن سورت والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز عید کے دن جماعت سے پڑھنا کتنا ہے۔ کچھ باتیں کچھ جگہ والوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے، نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم یہ عید کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں خوشی کے دن عبادت زیادہ کی جاتی ہے، تھوڑا قرآن پڑھ لیں، تھوڑا ذکر کر لیں، اپنی کوئی ترتیب بنا لیں، اپنی کوئی تمنا ہو اور اپنی کوئی حاجت ہو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ سے دعائیں کر لیں۔ اور عید کے دن فرمایا عید کی سنتوں پر عمل کریں۔ کیا کریں؟ فرمایا کہ غسل وغیرہ کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنے، تکبیر کہتے ہوئے ایک طرف آئے عیدگاہ کو، دوسری طرف سے جائے۔ ہاں اگر بارش کی سیزن ہو تو پھر اپنی محلے کی مسجد میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز ادا کریں۔ مولانا قربانی، یوں فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، شریعت کہتی ہے اس پر قربانی واجب ہے، اگر پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو یوں فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ اللہ کے نبی اتنے ناراض۔ اگر قربانی ضروری ہے، اگر قربانی واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا، بخیلی پن کرتا ہے، اپنے پیسے کو بچاتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا ہے، فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف آئے۔ اس سے بڑی، اس سے سخت، اس سے خطرناک اور اس سے زبردست وعید کیا ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ صاحب استطاعت آدمی اپنی قربانی کرے، بلکہ اچھے میں اچھی قربانی کرے۔ یہ قربانی پورا سال نہیں ہوتی ہے، یہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ کچھ مالی عبادت ہوتی ہے، کچھ بدنی عبادت ہوتی ہے، کچھ زبانی عبادت ہوتی ہے۔ قربانی یہ مالی عبادت ہے، اس کا وقت خاص ہے، یہ بقرعید کے 3 دن۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی ذی الحجہ کے مہینے میں یہ 3 دن میں ہی کی جاتی ہے، اس لیے
لیے فرمایا کہ قربانی میں ہو سکے تو اچھے میں اچھا جانور لیں، تھوڑا اللہ کے نام پر خرچ کریں، گھبرائے نہیں اچھا جانور لینے میں۔ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاس کوئی پیسہ ختم ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے نام پر دینے سے ختم نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نام پر دینے سے بڑھ جائے گا، اللہ کے نام پر دینے سے باہر آ جائے گا۔ ابھی ایک شخص کے پاس تقاضا کیا گیا کہ بھائی ایک علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے، آپ کے پاس بنگلہ ہے، اگر آپ دے دیں، بیچ دیں، یہ پورے علاقے میں مسجد نہیں ہے اور کوئی مانوس نہیں ہے جو گھر دے سکے۔ 2-3 دن تک لوگ آئے، چوتھے دن اپنی فیملی کے ساتھ مشورہ کیا کاٹیا والا کیا کریں، اللہ کے نام پر گھر مانگا جا رہا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ بیوی نے کہا میں بھی تیار ہوں، رہے گے کہاں تو اللہ جانتا ہے، مکان تو ایک ہی ہے۔ رات میں مشورہ کیا، میاں بیوی نے کچھ باتیں کی، ان کی باتیں اللہ نے بھی سنی ہوگی۔ ابھی بھی سامان سمیٹ سارا سامان سمیٹ لیا۔ صبح میں آئے، ذمہ داروں کو بلایا، چابی دے دی، کہا کتنے روپے لوگے؟ بولے سودا اللہ کے ساتھ کیا ہے، اس میں پیسے کی بات نہیں، جس سے لینا ہے وہ جانتا ہے، پورا بنگلہ خالی کر کے دے دے۔ کاٹیا واڑ میں ان کے تعلق والے ایک شخص ملے، میں نے ان کو پوچھا کیا ہوا پھر ان کا؟ مولانا آپ دعا کرو، وہ تو ایک ان کی قربانی تھی، اس وقت کی بہت بڑی قربانی تھی، وہاں تو مسجد بنی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، جہاں وہ ہاتھ ڈالتے آج وہ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ 3 بنگلے ہو گئے اور اس کے بعد 2 بڑی بڑی مسجدیں اور بنا دی، 3 مسجدیں بنا دی، 3 بنگلے ہو گئے، اور اللہ اب اتنا ان کو دے رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے، جہاں ہاتھ ڈال رہے کروڑ پتی ہو رہے۔ دعا کرو کہ کہیں واپس دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، ایسا اللہ دے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نام پہ دینے سے کم ہو جائے، ارے دیتے رہو، 1 روپیہ دے سکتے 1 روپیہ دو، 5 روپے دے سکتے 5 روپے دو، 10 روپے دے سکتے 10 روپے دو، دل کی حاضری کے ساتھ دو، خلوص کے ساتھ دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو۔ ویسے بھی صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہے، للہ رقم بھی دو، جہاں کچھ لگتا ہے نا وہاں انسان کا دل لگتا ہے۔ اگر آخرت کے لیے کچھ کرے گا تو انسان کا مرنے کو بھی جی چاہے گا، اللہ سے ملاقات کو بھی جی چاہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ بخیل سے اللہ ناراض، اللہ کی مخلوق ناراض، اللہ کے نبی ناراض، اور بخیل جہنم کے قریب، اور سخی سے اللہ بھی خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش۔ سخی جنت کے قریب، سخی لوگوں کے قریب، سخی کی اللہ سے دوستی اور بخیل کی اللہ سے دوستی کوئی۔ اس لیے فرمایا کہ بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ ہاں فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے یہ اللہ کو پسند نہیں، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ تو رہ گئی بات قربانی کے بکرے کی، اس میں کیا کریں؟ فرمایا اچھے میں اچھا بکرا لیں، اچھے میں اچھی قربانی کریں، زیادہ پیسے کا بکرا لیں، ہاں فخر نہ کریں۔ ہمارے یہاں ایک یہ سوچ ہو گئی، ابھی میں ایک بہت مالدار شخص سے ان کے یہاں میرا جانا ہوا تھا، ابھی تھوڑے حالات میں چل رہے تھے، گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال تھوڑے حالات، مجھے کہنے لگے مولانا دیکھو بکرے تو ہم کو بڑے ہی لینے پڑیں گے 10-12۔ میں نے کہا کیوں بڑے ہی لینے پڑیں گے ابھی جب کہ آپ حالات میں، آپ کے پاس پیسے کم ہے؟ مولانا بکرے اگر ہم نے چھوٹے لیے نا تو سب کہیں گے کہ پارٹی اڑ رہی ہے۔ یہ پورے علاقے والے کو پتا ہے کہ سب سے بڑے بکرے ہمارے آتے ہیں، اب چھوٹے بکرے لینا یعنی ہماری بے عزتی۔ مولانا کچھ لوگوں کو بھی منہ بتانا پڑتا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر اس طرح منہ بتانا پڑتا ہے تو پھر وہ اللہ کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہتا، پھر اس کو قربانی کا ثواب ملتا نہیں، پھر یہ تو دکھلاوے کے لیے ہو گئی، لوگوں کے لیے ہو گئی۔ ارے کوئی بھی کام لوگوں کے لیے نہ کرو، سب لوگ پریشان ہیں، ان کے اپنے مسئلے ہیں، یہ اپنے حالات میں ہیں، ان کی اپنی پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہے، یہ کیا ہمیں عزتیں دیں گے، یہ کیا ہماری تعریف کریں گے، یہ کیا ہمیں چوٹیوں پر بٹھائیں گے، یہ کیا ہمارے مسئلے حل کریں گے، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ ارے جو بھی عمل کرنا ہو ایسے زیڈ تک صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا یہ جو تم قربانی کرتے ہیں نا، اس کا خون، اس کا گوشت یہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے،
وہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے. اصل وہ قربانی کے گوشت اور خون کی بات نہیں ہے، تمہارے دلوں کا خلوص. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ قربانی تم کس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا بات ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اچھا جانور خریدنا لیکن اللہ کے لیے خریدنا، کسی اور کو دکھلاوے کے لیے نہیں. کہ دو آدمی ہماری تعریف کرے، 2 بکرے 3 بکرے لیے تھے 40,000 کے، اس کا تذکرہ کوئی نہیں. 2 بکرے لیے 50,000 کے، سب کو کہتا پھرتا ہے یہ 2 50 کی جوڑی دی ہے. کیوں؟ فرمایا کہ تھوڑی عزت بڑھے گی. 50 کے بڑا آدمی ہے، 25 والے بکرے لیے ہے. اگر یہ کہوں گا 30,000 کے 3 لیے، تھوڑی ناک کٹے گی کہ یار اس نے چھوٹے بکرے خریدے، اس لیے چھوٹے بکرے کا تذکرہ کوئی نہیں، صرف بڑے بکرے کا تذکرہ. یاد رکھنا اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم. بے شک تیرا اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتے اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. اللہ کے یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے بکرے کو جو خریدنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خریدنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں خریدنا. اچھا کیا ثواب ملے گا؟ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس پر کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ایک بکرے کے بال آپ مجھے گھین کر کے بتاؤ نا، ایک گھیٹے کے بال گھین کر کے بتاؤ، دمبے کے بال گھین کر کے بتاؤ. ایک بال پر ایک نیکی، اور ایک کے بدلے 10 دیتا ہے اللہ قرآن میں. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. ایک کے بدلے اللہ 10 گنا نیکی دیتا ہے، اللہ 10 گنا بڑا کر کے دیتا ہے. وہ اللہ دے رہا ہے. فرمایا کہ نیکی نیکی پیسوں کی بات نہیں، روپیے پیسے کی، پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں. نیکی آخرت میں ملنے والی چیز، اللہ کی طرف سے ملنے والی کرنسی جو بڑی ہوا کرتی ہے. کل قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے جو ایک ایک نیکی کے لیے تڑپیں گے. اور الحمدللہ یہاں قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ایک بال پر ایک نیکی مل رہی ہے، اور ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 دیتے ہیں. اور وہ ایک جو اس کے اوپر جو بال ہے انسان گننا چاہے تو جلدی وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں دے رہے ہیں قربانی کے بدلے. اور یوں فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں یعنی یوم النحر میں، آئندہ کل عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانور کا خون بہانا ہے اللہ کے لیے. کہ اللہ کا دیا ہوا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند. یوں فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ خدا کے دربار میں وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. اس لیے یہ بڑی عظمت والا دن ہے. اور اس قربانی کے دن میں میرے اور آپ کے لیے ایک عجیب اور غریب پیغام ہے کہ تم جانور کی گردن پر چھری رکھتے ہو، ذبح کرتے ہو. ایک بات یاد رکھنا، ذرا اپنے نفس پر چھری رکھ کر اپنی خواہشات کو بھی ذبح کر دینا، اپنے گناہوں کو بھی ذبح کر دینا. اللہ کے نام پر تم بھی قربان ہو جانا. اے نفس اے شیطان، اب میں تیری بات میں نہیں آؤں گا، اب میں گناہ نہیں کروں گا. اب گناہوں پر چھری، اب خواہشات پر چھری، اب اللہ کے علاوہ جتنی ناجائز محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں اس پر چھری. اگر کسی چیز کا شوق ہے کرکٹ کا اس پر چھری، پکچر کا اس پر چھری، موبائل کے غلط استعمال کی عادت ہے اس پر چھری، موبائل پہ اگر ٹی وی ہے اس پر چھری. اگر تنہائی ناپاک ہے فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو اور اپنے دل کو صاف رکھو، اپنی تنہائی کو صاف رکھو، اپنے موبائل کو صاف رکھو، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو ایک دم کلیئر رکھو. کسی بھی وقت انتقال ہو جائے، انسان مرنے کے لیے تیار ہو جائے، کوئی بھی اس کا موبائل لے لے، اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو. انسان ترقی کرتا ہے تنہائیوں کی نیکی کی وجہ سے، انسان اللہ کی نظر سے گرتا ہے تنہائیوں کے گناہ کی وجہ سے. اس
لیے میرا عزیز نوجوانوں، تنہائیوں کی نیکیاں کرو اور تنہائیوں میں گناہوں سے بچو اور اپنے جذبات پر قابو رکھو اور اپنے نفس کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دو کہ انشاءاللہ جان دے دیں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ مولانا سب بات ٹھیک ہے، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہ نہیں چھوٹے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، گناہ چھوڑنے کے لیے ہم نے کیا محنت کی؟ ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے گناہ چھوٹے؟ تہجد کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ کیا ہم تہجد پڑھتے ہیں؟ نمبر 2، اگر انسان کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اگر صدقہ دے، کہتا ہے یہ گناہ مجھ سے بار بار ہو جاتا ہے اسی لیے میں 10 روپے صدقہ دے رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گناہ چھوڑنے کی طلب ہے۔ تو کیا ہم نے ایسی کوئی طلب اللہ کو بتائی؟ کبھی 2 روپے، کبھی 5 روپے، کبھی 10 روپے صدقہ دیا۔ اچھا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کیا کبھی ہم نے جم کے اس کو ہائی لائٹ کیا؟ جیسے گھر میں کوئی آئی سی یو روم میں ہو تو کیسا تڑپتے ہیں، اللہ وہ آئی سی یو روم میں ایک دم انتقال کے قریب ہے، اگر آپ اچھا کر دیں آپ کا بڑا احسان ہو جائے گا۔ تو کیا کسی گناہ کو ایسے ہائی لائٹ کیا کہ اللہ یہ گناہ ہو رہا ہے، اس سے میں آپ کی نظر رحمت سے گر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں آپ کے قریب نہیں ہو رہا ہوں، مجھے تقویٰ نہیں مل رہا ہے، اس کی اللہ کی میری توبہ، یہ گناہ سے میری جان چھڑا لیجیے۔ کیا کبھی اللہ کو کہا کہ پیارے اللہ میرے لیے تو گناہوں سے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے تو بچا لینا آسان ہے، اللہ جی آپ بچا لیجیے؟ یا کبھی یہ کہا کہ پیارے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا نا، نفس و شیطان کو حق پر مسلط ہونے سے روک لے، اور یاد رکھنا اگر گناہ نہ چھوٹے تو نیکی کرنا بھی نہ چھوڑنا۔ نیکی کرتے کرتے ایک وہ دن آئے گا اللہ کا نام غالب آئے گا، روشنی غالب آئے گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری اور آپ کی گناہوں سے جان چھوٹے گی۔ اگر طلب ہوگی، اگر جذبہ ہوگا، اگر شوق ہوگا، اگر ولولہ ہوگا، میرا رب اپنی رحمت کی رسی ڈالے گا، مجھے اور آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ ابھی ہم کار میں آ رہے تھے، کار میں نوساری سے سورت تک پورے راستے میں بارش 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 بارش، پوری گاڑی کے آس پاس اطراف میں بارش، اور ہم لوگ گاڑی میں آرام سے بیٹھے ہوئے، ایک قطرہ بارش کا نہیں، ایک چھینٹا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا بہت بڑا سبق ہے کہ پوری دنیا میں گناہ 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 کا ماحول ہو، اور اگر ہم تقوی اختیار کریں تو ہم اس طرح گناہوں سے بچتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ جس طرح بارش میں کار کے سارے شیشے بند ہیں تو بارش کا ایک قطرہ ہم پر نہیں آتا۔ اگر دنیا میں گناہوں کا ماحول ہے اور انسان اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر ایک ہمت کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اگر تقوی کو اپناتے ہوئے، اللہ کی مدد لیتے ہوئے، اللہ سے مانگنا یہ آکسیجن ہے، اللہ سے مانگنا یہ آکسیجن ہے۔ ایک انسان سمندر میں جا رہا ہے، بغیر آکسیجن کے ڈوب جائے گا، فرمایا کہ اللہ سے مانگتا رہے گا، چلتا رہے گا، اللہ کو کہتا رہے گا، خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے، تڑپ جائے، بے چین ہو جائے، استغفر اللہ کی بھڑبھاڑ کر دے اور استغفار کا دھرنا دے دے اور معافی معافی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، شیطان بھی شرما جائے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، یہ گناہ اس کو کیوں کروایا، یہ تو گناہ کر کے اتنی معافی مانگی کہ اللہ کے اور قریب ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ بقرعید کے موقع پر ہمیں اپنے نفس کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اب کچھ اہم باتیں ذرا دھیان سے سنیں۔ قربانی کے آداب۔ نمبر 1، جانور کو ذبح کرتے وقت جب ہم ذبح کی جگہ پر لا رہے ہوں اس وقت جانور کو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لایا جائے، اس کو ہرگز پتہ نہ چلے کہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا ادب ہے۔ ہمارے یہاں کو اسلیم چڑھا کے لاتے ہیں، چل بیٹا تیری باری ہے، ایسی بات نہیں، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، تھوڑا احتیاط کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دوسرا ادب لکھا ہے اس کو بھوکے پیاسے ذبح نہ کریں، کچھ کھلا دے، کچھ پلا دے، بڑی محبت کے ساتھ، کہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں بہت سی نیکیاں دے رہا ہے، گوشت بھی ہم کھا رہے ہیں اور اللہ نیکیاں بھی دے رہا ہے۔ جب دینے پر آئے تو کس شان کے ساتھ دینا۔ تیسری بات، جب اس کو لٹائیں، وہ لکھا ہے اس وقت بھی اس کو نرمی کے ساتھ لٹائیں، ایک دم سختی کے ساتھ نہیں، ایک دم زور سے نہ پٹکے جس سے اس کو تکلیف ہو، بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو لٹائیں۔ نمبر 4، ہاں جب اس کو ذبح کرے نا اس وقت تھوڑی ہمت کے ساتھ، ایک دم چھری تیز ہو، اگر چھری تیز نہ ہوئی تو
क़यामत के दिन पकड़ होगी, उसको तकलीफ पहुंचाए। शरीयत किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती। ये अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह का दिया हुआ जानवर है, अल्लाह के नाम पर जुबा करना है। तुम्हारा दिल चाहे न चाहे, इसी में तुम्हारा इम्तिहान है। अल्लाह जब जिस वक्त जो कहे वो करना। इसको दीन कहते हैं, इसको शरीयत कहते हैं। एक जानवर को जुबा किया, दूसरे जानवर को जुबा करना है। अब उस जानवर को ला रहे हैं और ये जानवर यहां रखा हुआ है। वो देख रहा है कि ये जानवर 2 दिन से मेरे साथ था, अभी इसको जुबा कर दिया, इससे उसको तकलीफ हो रही है, इसका भी क़यामत के दिन जवाब देना होगा। इस्लाम में किसी को तकलीफ पहुंचाने की जर्रा बराबर की इजाजत नहीं। इसलिए फरमाया कि वो पहले जानवर को पर्दे में रखें, वहां जो खून वगैरह हो उसको साफ कर लें, पानी डाल लें, वो जगह एकदम पाक साफ कर लें। फिर उस जानवर को बड़े प्यार के साथ लाएं, उसको छुरी न बताएं और बड़े अदब के साथ उसको पटकें और फिर हिम्मत के साथ उसको अल्लाह का नाम लेकर के जुबा करें। नंबर 4, जुबा करते वक्त उसका रुख किबले की तरफ जानवर का। नंबर 5, सीधे हाथ से जुबा किया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लेफ्टी है, उल्टे हाथ से जुबा करेंगे। अरे सीधे हाथ से जुबा करना ये अदब है। सीधे हाथ से जुबा किया जाए। नामा अमल सीधे हाथ में लेना है कि उल्टे हाथ? या यूं कहेगा मैं लेफ्टी था। तो भाई सीधे हाथ से उसको जुबा किया जाए और जुबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ा जाए। और किसकी तरफ से जानवर जुबा हो रहा है उसकी नियत हो दिल में। बहुत से लोग कहते हैं मैं इसके लिए जुबा कर रहा हूं। अरे जुबा तो तू अल्लाह के लिए कर रहा है, किसकी तरफ से कर रहा है? समझ में? मैं फुला आदमी के लिए जुबा कर रहा हूं। अरे जुबा अल्लाह के लिए कर तब हलाल होगा। किसी के लिए, किसी इंसान के लिए कोई जुबा होता है जानवर? वो उसकी तरफ से होता है। तवाफ करते वक्त भी बोलता है कि मैं मेरे चाचा की तरफ से तवाफ करता हूँ। अरे मैं अल्लाह के लिए तवाफ, चाचा की तरफ से तवाफ करता हूँ वास्ते अल्लाह के। चाचा के लिए तवाफ नहीं करता हूँ, अब्बा के लिए तवाफ नहीं करता हूँ, अम्मी के लिए तवाफ नहीं करता हूँ, तवाफ अल्लाह के लिए करता हूँ। किसकी तरफ से करता हूँ वो कहना है। अच्छा, जानवर की गर्दन में 4 रगें होती है। एक खाने की रग, एक सांस की रग और 2 शहे रग, खून की रग। चारों कटनी चाहिए, चारों रगें। ये अदब है, चारों रगों का कटना ये अदब है। 3 रगों का कटना ये जरूरी है। अगर 2 रगें कटी, सांस की और खाने की रग कटी और शहे रग की, खून की जो 2 रगें थी उसमें से एक रग नहीं कटी, तो फरमाया कि ये जानवर हलाल नहीं होगा। अगर 3 रगें कटेगी तब जानवर हलाल होगा। और अदब यह है कि 4 रगों को काटा जाए। जो कुरैशी हजरात होते हैं, कसाई लोग, वो समझ जाते हैं कि चारों रगें कटी या नहीं कटी। छुरी तेज हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये। अच्छा, अगर ऊंट को जुबा किया जा रहा है तो फरमाया कि ऊंट को इस तरह जुबा करें कि वो खड़ा हो, इस तरह दखल करे, उसको लिटा करके नहीं। अगर बड़े जानवर को जुबा किया जा रहा है तो फरमाया कि उसके पैर बांध दिए जाए, सिर्फ आगे का दाहिना पैर जो है वो खुला रखा जाए, ताकि उसके पैर हल्के से बांध दिए जाए, सिर्फ दाहिना पैर खुला रखा जाए और फिर उसको लिटाया जाए, ताकि दाहिना पैर खुला होगा तो अच्छी तरह खून बह जाए। जुबा के बाद खून का जरियान हो जाएगा। और बकरे हैं, बकरी है, दुम्बा है, घेटे वगैरह है, इसको जब जुबा किया जाए तो किसी चीज को बांधने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बातें याद रखी जाए कि जानवर को सही तरीके पर जुबा किया जाए। जब जानवर तड़पना बंद कर दे जुबा के बाद, फिर उसके बाद इस तरह उसकी खाल उतारी जाए कि खाल बीच में से फट न जाए। ये भी अदब है। शरीयत किसी चीज को जाये करना पसंद करती नहीं है। खाल इस तरह न उतारे कि वो खाल बीच में से फट जाए, बल्कि पूरी तरह खाल उतारे और गंदगी न करे, गंदगी
न करें। जैसे ही जुबा वगैरह का पूरा मामला हो जाए, स्प्रे वगैरह छांट दे, कुछ खुशबू कर दे। क्यों? हम मुसलमान लोग हैं और मुसलमान पाकी साफी को पसंद करता है, अपने घरों को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को पाक साफ रखता है। ऐसा ना हो कि जिस घर से गुजर रहे हो दोपहर में 4 बजे भी स्मेल आ रही हो, इस तरह न करें, बल्कि एक आध परफ्यूम की कोई बोतल अपने पास रखे, सारे जुबा वगैरह का मुआवजा हो जाए, अपने बाड़े को अच्छी तरह साफ कर ले, पानी से धो ले, गंदगी को साफ कर ले और आसपास के रास्ते को भी साफ कर ले, ताकि देखने वाले को पता चले कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं, ये पाक साफ रहते हैं। पाकी साफी आधा ईमान है। यहाँ इंसान की दीनदारी का पता चलता है। सिर्फ कुर्बानी कर लेना ही असल नहीं है, कुर्बानी के बाद उसकी सफाई करना, वो इलाके को साफ रखना, वो जगह को साफ रखना, ये भी जरूरी है। और यूं फरमाया कि गोश्त के एक भी हिस्सा न करे, सारे फ्रीज में रख दें। नहीं, अच्छा रख सकते हैं, जायज। अगर कोई ऐसा करे कि पूरा बकरा लेकर फ्रीज में रख दे और वो पूरा 5 साल तक खाता रहे, उसकी भी शरीयत में इजाजत है, मना नहीं है। लेकिन हर जायज काम करने का होता, थूक के चाटना भी जायज है, कोई चाटना। चाय को ठंडी करके पीना जायज है, कोई पीता है। दाल चावल को ठंडे करके खाना जायज है, कोई खाता है। आइसक्रीम को पिघाल करके खाना जायज है, कोई खाता है। तो हर जायज काम करने का होता। एक अजीब बात होती, जिसके यहाँ कुर्बानी होती है ना, वो पूरा साल भी गोश्त खाता रहता है, क्योंकि वो पैसे वाले लोग, उनके यहाँ गोश्त आता ही नहीं। और हमारी एक बात याद रखना, जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं होती है ना, आमतौर पर पूरा साल उसके पास, बेचारे पास बकरे का गोश्त नहीं, उसके पास खरीदने की ताकत नहीं होती। और शैतान इतना चालाक है, जब भी गोश्त फ्रीज में भरने की बारी आती है तो वो यूं कहता है कि ये सिर्फ 15 दिन ही चले। कितने दिन? लेकिन वो चलता कितने दिन है वो हम सबको मालूम है। आखिर में कई पैकेट फेंकने पड़ते हैं कि अब स्मेल आ रही, इसलिए थोड़ा सा गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, मजबूरों, परेशान हालों, लाचारों का भी ख्याल किया है। हमारे एक मौलाना है, बड़े बयानात चलते हैं, वो अपने बयान में सुना रहे थे, मैं भी शरीक था। उन्होंने कहा कि बकरीद के 1 हफ्ते पहले मेरा एक जगह बयान थे, जब खाने के लिए बैठे तो मुझे कहा, मौलाना आज आपकी खुश नसीबी, बकरीद जैसा मजेदार गोश्त किसको मिले। मौलाना ने कहा क्या मतलब है? फरमाया कि गुज़िश्ता साल का आखिरी पैकेट था, आपके लिए स्पेशल बचाया। मौलाना ने तो मेरा हाथ ही नहीं। 2 दिन पहले एक कारी साहब ने मुझे सुनाया कि मौलाना हमारे एक ताल्लुक वाले हैं, उनके यहाँ कुर्बानी थी, मैं कुर्बानी में गया गुजरात में, बहुत मेरे करीबी ताल्लुक वाले। तो बकरीद का दिन तो उन्होंने मुझे कलेजी मुर्दे खिलाए, मैंने भी बड़े शौक से खाए। मौलाना पहला ही जो मुंह में रखा ना मैंने, इतनी स्मेल आई आपको बता नहीं सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने उनको कहा, भाई इसमें से इतनी स्मेल क्यों आ रही है? आज तो कुर्बानी का दिन है। कहने लगे अभी तक तो कसाई आया नहीं है, ये गुज़िश्ता साल के बचे। 3 दिन पहले की दास्तान सुना, गुज़िश्ता साल का उन्होंने वाकया सुना है बकरीद के। देखना कहीं ऐसा इत्तेफाक न पड़ जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप रखो फ्रीज में, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो इसके 3 हिस्से करो, गोश्त के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा अपने लिए रखो, एक हिस्सा गरीबों के लिए रखो, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए। आज तो गोश्त बकरीद का वहां जाता है जहां कुर्बानियां होती हैं, बहन के ससुराल में, भाई के ससुराल में। क्यों? यहां से जाएगा वहां से आएगा, ताकि अदला बदला हो जाए, किसी को देना ना पड़े। ये तरीका भी मुनासिब नहीं है। अरे उन रिश्तेदारों के यहाँ भेजो जिनके यहाँ कुर्बानियां नहीं है, उन रिश्तेदारों के यहाँ भेजने की कोशिश करो, उनकी फहरिस्त बनाओ, उनके नाम लिखो, उनके यहाँ पहुंचाओ। हमारे यहाँ हुआ ये वाकया, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं गोश्त लेकर के 3:30 बजे हमारे नौसारी के 4 पुल के इलाके में गोश्त लेकर के गया।
ایک گھر میں دروازے کو دستک دی، اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ماں بچے مل کر انڈا پاؤ کھا رہے. تو جب جیسے ہی انہوں نے مجھے گوشت لاتے دیکھا تو ان کے منہ چھوٹے ہو گئے. میں نے کہا اماں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے تعلقات ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے بیٹا بچوں کو بھی بڑا شوق تھا کہ بقرعید کا دن ہے، کچھ گوشت ہم بھی کھا لیں. 3 بجے تک انتظار کیا. کتنے بجے تک انتظار کیا؟ 3 بجے تک. جب کہیں سے گوشت نہ آیا، بھوک بھی لگی تھی، انڈے پاؤ بنائے اور ہم نے کھا لیے. اب گوشت پہنچانا ہی تھا. اگر وہ 11 بجے پہنچا دیتے کسی کا دل خوش ہو جاتا. یہ دعا لینے کا وقت ہے. آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا. دعا کرنا کروانا اور چیزیں، لینا اور چیزیں. انسان ایسا بنے کہ ماں باپ، پیر، استاد، مخلوق یہ اس کو دعا دے. یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایسا بن گیا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے دعائیں اس کو دے رہا ہے، اور وہی سب سے زیادہ خدا کی رحمتوں میں ٹھپا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ایسا نہ کریں کہ اپنا گوشت وغیرہ سب کھا لیں، بعد میں کسی غریب کے یا دال چاول کڑی کھچڑی بن گئی ہو تب جا کے اس کے یہاں گوشت پہنچائے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. ہماری دکان کے پر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کو میں نے بلایا. میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں بقرعید میں کیا بنتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب میرے 5 بچے ہیں. ارے وہ تو ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں کیا کھاتے ہو بقرعید کے دن دوپہر میں؟ کہا ارے مولانا کیا بتائیں، 8 سال پہلے تک تو ہم بھی گوشت کھاتے تھے. اپنی بات کو ٹال رہا ہے، وہ چھپا رہا ہے. میں نے کہا میں یہ نہیں پوچھتا 8 سال پہلے کیا کھاتے تھے، ابھی کیا کھاتے ہیں آپ کے بچے. اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا مولانا صاحب پچھلے 8 سال ہو گئے، بقرعید کے دن میں اور میرے 5 بچے، میری فیملی، ہم لوگ دال چاول کھاتے ہیں. 8 سال پہلے تک ایک گھر سے گوشت ملتا تھا، اس گھر میں گیا تھا. وہ گھر والوں نے یوں کہہ دیا آپ کو گوشت کی اتنی جلدی ہے، اتنی جلدی آ جاتے ہو. مولانا بے عزتی برداشت نہ ہوئی. بچوں کو بٹھا کر کے کہا تمہارا باپ دال چاول کھلا سکتا ہے، بے عزتی ذلتی برداشت نہیں کر سکتا. بچوں نے کہا ابو کوئی فکر نہ کرے، ہم خودداری سے زندگی گزاریں گے، سیدھا سادہ ہم کھا لیں گے، آپ ان مالدار کے یہاں اب نہ جاؤ. مولانا میں اب ان کے یہاں مانگنے کے لیے جاتا نہیں ہوں. ارے یاد رکھنا آج جو ہمارے گھر پر گوشت لینے آیا ہے نا، اللہ اس پر قادر تھا کہ اس کی جگہ ہم ہوتے اور ہماری جگہ وہ قربانی کر رہا ہوں. وہ مالدار بنانا بھی جانتا ہے، وہ غریب بنانا بھی جانتا ہے. اس لیے کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنا گوشت بڑے کھلے دل کے ساتھ انشاءاللہ تقسیم کریں گے. اور جن کے یہاں قربانی نہیں ہے ان کو یہ عاجز مشورہ دینا چاہتا ہے. بہت سے گھر والوں کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں گوشت نہیں آتا ہے. بہت سے بیچارے جو دور دراز کے علاقوں سے گجرات میں رہنے کے لیے آتے ہیں، ان کے رشتہ دار کوئی نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کہیں سے گوشت آتا نہیں ہے اور بچوں کا دل ٹوٹتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسے دیے ہیں اور ان کے پاس تھوڑے رقم ہے، ان کو چاہیے کہ بقرعید کے دن صبح میں وہ 500-600 روپے کا گوشت خرید لے اور اس دن اچھے میں اچھا وہ بھی گوشت بنا کر کے کھا لے، تاکہ وہ بھی خوش رہے، فیملی بھی خوش رہے، بچے بھی خوش رہے اور ان کو اپنے مقدر پر کوئی شکوہ نہ ہو. ہمارے یہاں ایک قصائی صاحب ہیں، ان کو میں نے پوچھا کہ بقرعید کے دن تو آپ کی دکان بند رہتی ہوگی نا؟ مجھے کہا نانا مولانا سب سے زیادہ بزنس اگر کبھی ہوتا ہے تو وہ بقرعید کے دن ہمارا ہوتا ہے. میں نے بولا کیوں؟ بولے کتنے لوگ ہیں دور دراز کے رہنے والے، ان کے یہاں گوشت پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس آ کر کوئی 300 روپے کا، کوئی 400 روپے کا، کوئی 600 روپے کا، وہ ان کے گھروں میں بھی گوشت بن جاتا ہے، ان کے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں. آج بقرعید کا دن ہے، آج ہمارے گھروں میں بھی گوشت آ گیا. مالداروں کو یوں کہا تم لوگوں کو پہنچاؤ، اور غریبوں سے یوں کہا کہ تم مالداروں سے امید مت رکھو. امید تو ایک اللہ ہی سے رکھنی چاہیے. لیکن انسان کو اپنے گھر کا سسٹم پتا ہوتا ہے. جس کے یہاں گوشت آ جاتا ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے، جن کے یہاں گوشت نہیں آتا ان کو بھی پتا ہوتا ہے.
थोड़ा सा अपने से हिसाब से देख करके काम करें। अगर गोश्त आ रहा हो अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। और उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ कुर्बानी है, अल्लाह ने उनको नवाजा है, अल्लाह ने उनको पैसा दिया है, उनके यहाँ कुर्बानियां हो रही है, वो जरा अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की जरा तशकील करें और ज्यादा से ज्यादा गोश्त, ज्यादा से ज्यादा पैकेट बनाकर वो गरीब इलाकों में खुद देने के लिए जाएं, ताकि उनके छोटे छोटे बच्चे जब गोश्त लेने आएंगे ना और दौड़ करके खुश हो जाएंगे। आप किसी घर में गोश्त लेकर के गए और कोई यतीम बच्चा आ गया दरवाजे पर और दौड़ता दौड़ता गया, अम्मी 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 आज हमारे यहाँ भी गोश्त आ गया, उस वक्त आपको पता चलेगा कि ईद की खुशियां क्या होती हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी यतीम बच्चे को खुश कर देना, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, मजबूरों, परेशान हालों और लाचारों की मदद करना। कितने घरों में कुर्बानियां होती है, आसपास 4-5 मकान ऐसे होते हैं जिनके यहाँ कुर्बानियां नहीं होती, उनका दिल टूटता है। तो कुर्बानी का गोश्त जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए, न ये है कि रस्म पर पहुंचाया जाए। हमारे यहाँ रस्म पर पहुंचाते हैं, इसके यहाँ देना जरूरी, इसके यहाँ देना जरूरी। अरे ना ना ना, जहां जरूरत है, जहां देने से अल्लाह खुश होगा। सारी बात का खुलासा ये है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को खुश करे। आइंदा कल यौमुन नहर है, ईदुल अज़हा है, ईद की सुन्नतों पर अमल करें, फजर की नमाज पढ़ ले, फिर ईदगाह में आ जाए, अगर बारिश हो मस्जिद में आ जाए, जल्दी से आ जाए। अगर किसी का बयान हो तो वो दीन की बातें भी सुन ले। दीन की बात सुनना सुनाना ईमान वालों को नफा देती है। और ईद की नमाज ध्यान के साथ पढ़े, तकबीरें मुंह भर के कहें, अल्लाहु अकबर मुंह भर के कहें, और खुतबा भी ध्यान के साथ सुने। और खुतबा सुनने के बाद जब कुर्बानी के लिए जाए, अपने दिमाग को, अपने माइंड को ठंडा रखे। थोड़ा सा लेट हो जाए तो उस पर हावे वावेदा न करें, और जहां कुर्बानी की जा रही है वहां दूर पर्दा वगैरह बांध दे। बकरे के सामने कुर्बानी न करें, बकरे को बड़ी मोहब्बत के साथ जुबा की जगह पर के लाए और बड़े इत्मीनान के साथ उस बच्चे को, उस बकरे को लिटाएं और छुरी को तेज रखें, सीधे